بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نوجوان کے توبے کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے میں واقعہ شروع کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ تھا۔ ان کی ایک شاگردہ تھی جو باقاعدہ ان کا درس سننے جایا کرتی تھی۔ جب وہ شاگردہ نوجوانی کے عالم میں تھی، نوجوان تھی، اسی وقت ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کا ایک لڑکا تھا، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں شادی کر لیتی ہوں تو میرے بیٹے کی تربیت نہیں ہو پائے گی، جو تربیت میں کرنا چاہتی ہوں وہ تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اس عورت نے شادی نہیں کی اور اپنے بیٹے کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی مستقل تربیت کرتی تھی۔ جب ان کا بیٹا نوجوان ہوا اور نوجوانی کے عالم میں وہ بہکنا شروع ہو گیا، ان کی نگرانی کم ہونے لگی، وہ اپنے ماں کے سامنے کم آنے لگا، وہ ہر گناہ کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی، میرے بیٹے تو توبہ کر لے، اللہ سے گناہوں کی معافی کر لے۔ لیکن وہ نوجوان اپنی ماں کی باتوں کو انسنا کر دیتا تھا، سنتا نہیں تھا۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بیٹے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں لائی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے، میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، یہ رب کا نافرمان ہے۔ ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، اس لیے میں آپ کے درس میں لائی ہوں، آپ ان کو سمجھا دیجئے۔ کئی مرتبہ اور کئی دن وہ عورت اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے حضرت حسن بصری کے درس میں آئی اور حضرت حسن بصری نے گھنٹوں سمجھایا، کئی گھنٹے سمجھاتے تھے لیکن ان کے بیٹے کے دل پہ اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اس نوجوان کو لاعلاج بیماری لاحق ہو گئی، لاعلاج بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا۔ جب آخری وقت تھا، موت سامنے اس نوجوان کو نظر آ رہی تھی، تو اس کی ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا آخری وقت ہے، تمہاری روح نکلنے والی ہے، تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں، میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے بارہا رب کی نافرمانی کی ہے۔ جب اس کی ماں نے سمجھایا تو وہ نوجوان توبہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ دوڑ کر کے اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اندر سے آواز آتا ہے، کون؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں آپ کی شاگردہ فلاں ہوں۔ حضرت حسن بصری دروازہ کھولتے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے آخری وقت ہے، میرا بیٹا توبہ کرنے کو تیار ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
اس وقت کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے اور ان کو قیلولہ کرنا تھا اور قیلولہ کے بعد درس دینا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو اتنا سمجھایا کئی گھنٹے سمجھایا، لیکن انہوں نے سمجھا نہیں، یہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کہیں پھر یہ میرا وقت ضائع نہ کرے اور میرا وقت ضائع ہو جائے اور میرا درس چھوٹ جائے۔ ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تمہارا بیٹا پھر مجھے دھوکہ دے دے گا۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو بہت روئی، روتے ہوئے اپنے گھر آئی۔ بیٹے نے پوچھا، ماں حضرت حسن بصری کہاں ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور ایک حضرت نے انکار کر دیا، بلکہ اس عورت نے حضرت حسن بصری سے یہ بھی کہا تھا، بیٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائے، لیکن حضرت حسن بصری نے ان کے جنازہ پڑھانے سے اور ان کے یہاں جانے سے انکار کر دیا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے سے یہ کہی کہ ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری حضرت نے انکار کر دیا ہے کہ میں نہ تو جاؤں گا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ بات سننا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل پہ بڑا اثر ہوا، وہ اللہ کی جانب متوجہ ہوا اور دل میں اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہی اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہی۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ جب اس کی ماں نے ان کے بیٹوں سے یہ کہا کہ حسن بصری نے انکار کر دیا ہے، تو اس کے بیٹے نے ایک وصیت کی کہ ماں میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بولو بیٹے کیا وصیت ہے؟ تو اس بیٹے نے وصیت کیا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے گردن میں اپنا دوپٹہ لپیٹ دینا اور دوپٹہ لپیٹ کر کے مجھے شہر میں گھسیٹنا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا کیوں؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے گھسیٹنا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے جو رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اسی طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا بلکہ مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا۔ اس کی ماں نے وجہ پوچھی، بیٹا کیوں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے تمام قبرستان والے کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ مجھے اسی صحن میں دفن کرنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت حسن بصری قیلولہ فرما رہے تھے، سو رہے تھے، جب اس نوجوان کی روح نکل گئی اور اس کی ماں نے آنکھ بند کرنا ہی چاہی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کون؟ باہر سے جواب آتا، حسن بصری۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ حضرت نے تو انکار کر دیا تھا اور حضرت خود تشریف لائے ہیں۔ ان کی ماں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ہاں میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب میں آرام فرما رہا تھا تو خواب میں رب العالمین کا دیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے جو ایک ولی کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے؟ تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کے توبہ کو قبول کر لیا ہے، آج میں تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، ایک نوجوان جو گناہوں میں گھرا ہوا تھا، سارا گناہ کیے ہوا تھا،
لیکن جب اس کے آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو اس نے رب العالمین کی جانب متوجہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہی۔ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک ولی کا درجہ دیا۔